بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دماغ کے لیے نسخہ: دن کے درمیان قلولہ کرنا یادداشت اور دماغی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے۔ دل کے دورے کا خطرہ کم کرتا ہے۔ اگر آپ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد نہیں آ رہا تو ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے بھینچیں۔ یہ آپ کی یادداشت کو ایک دم متحرک کر دے گا۔ اگر آپ کو شدید بے چینی ہو رہی ہے تو دہی یا 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ ان دونوں اشیاء میں امینو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کر دے گا۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ روزمرہ زندگی کے لیے کارآمد ٹپس: شاپنگ کے لیے جائیں تو سپر سٹور میں خریداری کرتے ہوئے اگر آپ کو سستی اشیاء کی تلاش ہے تو انہیں اوپر کے شیلف میں تلاش کریں۔ سامنے اور نیچے کی شیلف میں اکثر مہنگی پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں۔ آملیٹ بناتے وقت انڈوں میں چٹکی بھر بیسن اور ذرا سا دودھ ملا دیں تو آملیٹ مزیدار اور پھولا ہوا بنے گا۔ سفید پیاز کا عرق اور مرغی کے انڈے کی سفیدی دونوں ہم وزن کر لیں اور ان کے چند قطرے کان میں ڈالیں۔ سبز پتے مولی کے لیں اور ان کا 3 چھٹانک پانی نکال لیں۔ دونوں کو ملا کر کان میں ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے لیے گوشت کے بجائے پھل اور سبزیوں کو غذا بنا لیں تو 18 گھنٹے مسلسل کام کر کے بھی تھکن محسوس نہ کریں گے۔ املی کے چھلکے اور بیج ختم کر دیں اور اس کا مغز الگ کر لیں۔ اس کا مغز لیں اور پھر اس میں مصری بھی شامل کر لیں۔ یہ بے حد مقوی با ہے اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں، آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ کتے کے کاٹے کا شافی علاج: درخت یا جنت کے پتوں کا 1 تولہ پانی نچوڑ لیں اور اسے مریض کو پلائیں۔ اس کے پینے سے مریض کو قے ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے زہر کھا لیا ہے اسے گولر کی چھال اور پتیاں ملا کر پلائیں۔ اس سے کھاتے ہی بہت جلد زہر ختم ہو جائے گا۔ سرخ مالٹا فائدے کے اعتبار سے عام مالٹے سے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ خون کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں۔ پتیلی صاف ہو جائے گی۔ پھول گوبھی بھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ خونی و بادی بواسیر کے علاوہ پیشاب کی جلن اور یرقان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی، وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ یہ پیشاب آور خصوصیات کی حامل ہے اور خون کو مضر اثرات سے پاک کرتی ہے، جس کی وجہ سے مفید ہے، جس کی وجہ سے جلد پر اس کے اثرات بہت مثبت پڑتے ہیں۔
ہمارے ہاں اکثر اسے آلو کے ہمراہ پکایا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بدہضمی اور گیس کا سبب بنتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے سفوف میں تھوڑا سا دودھ ملا کر چہرے پر لگا لیں۔ 20 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ گیلا کریں اور ہلکے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اتار دیں۔ چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ ہاتھ جل جائیں تو نمک اور شہد کا لیپ کرو۔ کنگھی کے اوپر لیموں کا پانی لگا کر بالوں پر پھیر لیں، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ منفی خیالات رکھنے والے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نوڈلز پکنے کے بعد جب پک جاتے ہوں تو جب پانی ابالیں تو نوڈلز ڈالتے وقت تھوڑا سا تیل بھی ڈال دیں۔ چھلنی میں ڈال کر اس پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی بھی بہائیں۔ اس طرح وہ چپکیں گے نہیں۔ آپ 20 سال کے ہوں یا 40 سال کے، کھجور کے 3 دانے دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ آپ کا قد بانس سے بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔